میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یہ ایک پوری کی پوری قوم ہے، اور یہ قوم حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچوں سے جتنے سلسلے نکلے ان تمام سلسلوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ فرمایا اے بنی اسرائیل اذکروا، فرمایا تم یاد کرو نعمتی، میری نعمتوں کو، اللاتی، وہ نعمتیں، انعمت، جو میں نے انعام کی ہیں، علیکم، تم پر، کہ تم پر میں نے جتنی نعمتیں کی ہوئی ہیں، فرمایا تم ان نعمتوں کو یاد کرو، کیونکہ یہ جو نعمتوں کی یاد ہوتی ہے نا، یہ بندے کو فرما بردار بنا دیتی ہے۔ جس نے نعمت کی ہوتی ہے اس بندے کا شکر گزار کر دیتی ہے۔ تو میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی بندے کے اوپر نعمت کر دے، کسی بندے کو انعام دے دے یا کسی بندے کی ہیلپ کر دے تو بندے اس کے شکریہ کو یاد رکھتے ہیں۔ تو اے بنی اسرائیل، بھلا تم کبھی خیال کرو کہ تمہارے اللہ نے تم پہ کتنے انعامات کیے ہیں، تمہارے اللہ نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، تمہارے اللہ نے تمہیں کتنی سہولتیں نصیب فرمائی ہوئی ہیں، تمہارے اللہ نے تمہیں زندگی گزارنے کا کتنا سامان عطا فرمایا ہوا ہے۔ فرمایا میری ان نعمتوں کو یاد کرو، اور ان نعمتوں کو یاد کر کے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور پھر میرے وعدے کو پورا بھی کرو۔ بندے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے؟ ایک ہی وعدہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ ہمیشہ اپنے اللہ کا بندہ بن کے رہے گا، اپنے اللہ کا فرما بردار بن کے رہے گا، اپنے اللہ کا عبادت گزار بن کے رہے گا، کیونکہ اس کائنات میں حضرت انسان سے اگر اللہ کو کوئی مطلوب چیز ہے تو وہ صرف ایک سجدہ ہے۔ جیسے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا حضرت انسان سے ہم اور کچھ بھی نہیں مانگتے، ایک ہی چیز مانگتے ہیں کہ بس یہ عبادت و بندگی کی جائے۔ آگے میرے اللہ نے ارشاد فرمایا میں تم سے کوئی رزق کا سوال نہیں کرتا، رزق پہلوں کو بھی میں نے ہی عطا فرمایا تھا، تمہیں بھی میں ہی عطا فرما رہا ہوں، اور تمہاری آنے والی نسلوں کو بھی فرمایا رزق میں ہی عطا فرماؤں گا۔ تم سے رزق کا سوال نہیں، سجدے کا سوال ہے۔ تو فرمایا وہ جو میرا وعدہ ہے وہ تم پورا کرو، عبادت والا، بندگی والا، اور جب تم اس وعدے کو پورا کرو گے فرمایا اوف بعہدکم، فرمایا پھر میں اللہ اپنی شان کے مطابق اپنا وعدہ پورا کر دوں گا، کہ بندہ جب اللہ کی عبادت کرے گا، بندہ جب اللہ کی بندگی کرے گا، بندہ جب اللہ کے حضور سجدے کرے گا، پھر میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ میرا اللہ دنیا میں بھی بندے کو عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما دے گا۔ تو فرمایا تم میرا وعدہ پورا کرو، میں پھر اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور فرمایا وَإِيَّايَ، اور مجھ ہی سے فَارْهَبُونَ، ڈرتے رہو۔ فرمایا تمہارے دل میں ہمیشہ میرا خوف رہنا چاہیے۔ وَآمِنُوا، پھر ارشاد فرمایا اور ایمان لے آؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، اس پر جو کچھ میں نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن کریم پر۔ یہ بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے، بات ہو رہی ہے عیسائیوں سے، سابقہ جو امتیں تھیں ان سے بات ہو رہی ہے۔ تو فرمایا میرا وعدہ پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اب ایمان لاؤ اس پر جو کچھ میں نے نازل کیا ہے، مصدقاً، اور وہ ایسا ہے کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے، لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے، یعنی تورات کے اندر جو کچھ موجود ہے قرآن کریم اس کی تصدیق کرنے والا ہے، انجیل مقدس کے اندر جو کچھ موجود ہے قرآن کریم اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا اب یہ جو ایسی تعلیم آ گئی ہے جو پہلی آسمانی کتابوں کی، آسمانی تعلیمات کی تصدیق کرنے والی ہے، تو فرمایا تم اس کے اوپر بھی ایمان لے آؤ۔ وَلَا تَكُونُوا، اور فرمایا تم نہ ہو جانا،
اول کافرن، پہلے کافر، بہی، اس کے، فرمایا تم اس کے پہلے کافر نہ بننا۔ کیا مطلب ہے پہلے کافر کا؟ کیونکہ جو سابقہ آسمانی کتابیں تھیں نا، ان کے اندر اللہ کے محبوب نبی کی آمد کا تذکرہ موجود تھا۔ جو سابقہ انبیاء تھے وہ جہاں لوگوں کو اللہ کی توحید کی تعلیم دیا کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ نبی آخر الزمان کی عظمتیں بھی اپنے صحابہ کے سامنے، اپنے امتوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے۔ تو گویا میرا اللہ انہیں وہ بات یاد دلا رہا ہے کہ وہ جو کچھ تم تورات اور انجیل میں پڑھ چکے ہو، زبور میں پڑھ چکے ہو، جو کچھ تمہیں سابقہ تمہارے انبیاء تمہیں بتا چکے ہیں، فرمایا وہ سب کچھ آ گیا ہے، اب اسے قبول کر لینا، اس پہ ایمان لے آنا، اس کے پہلے کافر نہ بن جانا۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَلَا تَشْتَرُوا، اور ہرگز نہ خریدنا، بِآیاتی، میری آیتوں کے بدلے میں، سامانا قلیلا، تھوڑا مال، فرمایا تھوڑے مال کے بدلے میں میری ان آیتوں کو بیچنا بھی نہ، یا وہ جو تھوڑے نذرانے جو تمہیں ملتے ہیں ان تھوڑے نذرانوں کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آیتوں کا تم انکار کر بیٹھو۔ فرمایا تم ایسا نہ کرنا، وَإِيَّايَ، اور مجھ ہی سے، فَاتَّقُونَ، فرمایا اے لوگو تم ڈرتے رہنا، کیونکہ اگر تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف رہے گا تو فرمایا یہ تمہیں آخرت سے بے نیاز نہیں ہونے دے گا، یہ تمہیں قبر کی زندگی سے بے نیاز نہیں ہونے دے گا، یہ تمہیں حشر کی زندگی سے بے نیاز نہیں ہونے دے گا، یہ تمہیں پل صراط اور جہنم کے ڈر سے بے نیاز نہیں ہونے دے گا۔ تمہارے دل میں خوف ہوگا، اور اس خوف کے ساتھ ساتھ ایمان جو نام ہے وہ خوف اور امید کا ہے۔ خوف کس بات کا؟ اللہ کی پکڑ کا، کہ کہیں کسی وجہ سے پکڑ نہ ہو جائے، اور امید کس بات کی؟ اللہ کی رحمت کی، اللہ کی بخشش کی، اللہ کی عطا کی۔ تو بندہ مومن کو امید بھی رہتی ہے کہ میرا اللہ میرے ان اعمال کو ضرور اپنے دربار میں قبول بھی فرما لے گا، مجھ پہ اپنا فضل اور مہربانی بھی کر دے گا، قبر بھی جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا، اور آخرت کی کامیابی بھی عطا کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں خوف کی کیفیت بھی نصیب فرمائے تاکہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھیں، اور میرا اللہ ہمیں یقین کامل اور امید کامل بھی نصیب فرمائے، جس کے بدلے میں میرا اللہ ہم پہ خاص فضل کرتے ہوئے ہمیں دنیا اور آخرت کی عزتیں اور کامیابیاں عطا فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک